خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت علی سے خبریں سنیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں الیکشن کا ڈرامہ اختتام پذیر، پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہوگی، تجزیہ کار۔ مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد الیکشن کے خلاف مظفر آباد میں بھی احتجاجی مظاہرہ۔ وزیر اعظم پاکستان نے جنرل اسمبلی میں کشمیر و فلسطین کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا ہے، وزیر اطلاعات۔ نئی دہلی پولیس نے وزیر اعلیٰ کو ماحولیاتی کارکن سونم وانگ چک سے ملاقات سے روک دیا۔ سونم وانگ چک کی گرفتاری کے خلاف لداخ میں مکمل ہڑتال۔ بھارتی سپریم کورٹ کا بی جے پی کی بلڈوزر جسٹس کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ اب خبروں کی تفصیل۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انتخابات کا ڈرامہ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ ریاستی پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہوگی، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے۔ خود مختاری کی بحالی کے لیے لڑنے والی مقامی تنظیموں کا بھی خواب پورا نہیں ہو سکے گا، جبکہ انتخابی نتائج سے قطع نظر مقبوضہ کشمیر کی حکمرانی کے بارے میں کلیدی فیصلے دہلی کے ہی ہاتھ میں رہیں گے، جہاں مودی کی حکومت 90 نشستوں والی ریاستی اسمبلی سے منظور کردہ کسی بھی قانون سازی کو ختم کرنے کے لیے اپنی پارلیمانی اکثریت کا استعمال کر سکتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ جموں و کشمیر میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نام نہاد ریاستی انتخابات کا تیسرا اور حتمی مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ 2019 میں جموں و کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت کے خاتمے کے بعد دلی حکومت کے براہ راست کنٹرول میں دیے جانے کے بعد پہلی مرتبہ انتخابات ہوئے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ بے روزگاری کی بلند شرح اور 2019 کی تبدیلیوں پر غصے نے الیکشن کی مہم جوئی کو متحرک کیا اور مقامی جماعتوں نے جموں و کشمیر کی خود مختاری کی بحالی کے لیے لڑنے کا وعدہ کیا ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ بھارتی فوجی مقبوضہ کشمیر میں تعینات ہیں اور منگل کو ہونے والی ووٹنگ میں سیکیورٹی کی بھاری موجودگی دیکھی گئی۔ رائفل بردار فوجی بارہمولہ ضلع میں پولنگ اسٹیشنوں کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئے۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ علاقے کی حکمرانی میں 2019 کی تبدیلی نے مقبوضہ کشمیر میں امن اور تیز رفتار اقتصادی ترقی کے نئے دور کو جنم دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مقبوضہ آبادی کی آبادیاتی سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت کرتی ہیں، جن کا کہنا ہے کہ حفاظتی بندش کے ساتھ شہری آزادیوں میں زبردست کمی آئی ہے۔ بی جے پی نے جموں کے تمام حلقوں پر امیدوار کھڑے کیے ہیں، لیکن وہ دوسری جگہوں پر صرف 1/3 سیٹوں پر ہی مقابلہ کر رہی ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں نام نہاد انتخابات کے تیسرے مرحلے کے انعقاد کے خلاف مظفر آباد میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ اولڈ سیکریٹریٹ مظفر آباد میں کیا گیا۔ مظاہرے میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرے کی قیادت پاسبان حریت کے چیئرمین عزیز احمد غزالی، عثمان علی ہاشم، غلام حسن بٹ کر رہے تھے۔ اس موقع پہ مقبوضہ کشمیر میں ڈھونگ انتخابات اور بھارتی تسلط کے خلاف فلک شگاف نعرے بلند کیے گئے۔ مظاہرین نے سیاہ جھنڈے لہرا کر ڈھونگ الیکشن کے خلاف احتجاج کیا۔ اس موقع پہ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر الیکشن نہیں استصواب رائے کے نعرے درج تھے۔ اس موقع پہ مقررین نے کہا ہے کہ بندوق کی نوک پر مقبوضہ کشمیر میں منعقد کرائے جانے والے انتخابات ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں انتخابات کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خودارادیت کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ مقررین نے کہا ہے کہ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں سیاسی مخالفین کو جیلوں میں قید کر کے کشمیریوں پر ڈھونگ الیکشن مسلط کر رہی ہے۔ انہوں نے مودی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جموں کشمیر میں عالمی مبصرین کی نگرانی میں آزادانہ ریفرنڈم کرانے کا اپنا وعدہ پورا کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد انتخابات کرانے کا مودی حکومت کا واحد مقصد اپنے غیر قانونی قبضے کو مضبوط کرنا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں امت مسلمہ کی ترجمانی کی اور مقبوضہ کشمیر و فلسطین کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل اور بھارت کا احتساب ہونا چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق عطا اللہ تارڑ نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نہ صرف کشمیر کاز کی بات کی بلکہ کشمیر کاز میں ایک نئی روح پھونکی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں شہید برہان وانی کا خصوصی طور پر ذکر کیا اور کہا کہ بھارت مظلوم کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ آج بھی برہان وانی کی میراث زندہ ہے۔ وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ بھارت نے کشمیری عوام کے حقوق سلب کر رکھے ہیں۔
بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت کشمیری عوام کو حق خودارادیت نہیں دے رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں واشگاف الفاظ میں مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کا مقدمہ لڑا۔ بھارت کی جارحیت اور کشمیر کے بارے میں پالیسیوں پر تنقید کی اور بھارت کو خبردار کیا کہ پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت برداشت نہیں کرے گا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین اور اسرائیلی جارحیت پر وزیر اعظم نے ہر عالمی فورم پر بھرپور انداز میں آواز اٹھائی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی اور جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، اسے احتساب کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کشمیر فلسطین کاز اور کشمیر کاز کے لیے ایک توانا آواز تھی، جس میں امت مسلمہ کی ترجمانی کی گئی اور پاکستان ہمیشہ سے مسلم امہ کے مسائل کو اجاگر کرتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستانی وفد نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کا بائیکاٹ کیا اور جنرل اسمبلی ہال سے واک آؤٹ کیا۔ اس کے بعد دیگر ممالک نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب پر واک آؤٹ کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کے وقت ہال تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی رہنماؤں کی ملاقاتوں سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تقویت ملی ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان خطے میں ایک اہم ملک ہے۔ بھارتی پولیس نے نئی دلی کی وزیر اعلیٰ محترمہ آتشی کو لداخ کے گرفتار سماجی اور ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک سے ملاقات سے روک دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پولیس نے گزشتہ شب سونم وانگچک، بھارتی رکن پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان اور 120 دیگر افراد کو لداخ کے چھٹے شیڈول میں شمولیت اور مقامی زمینوں اور خطے کی شناخت کے تحفظ کے لیے نئی دلی کی طرف مارچ کے دوران دلی کے سنگھو بارڈر سے گرفتار کر لیا تھا۔ گزشتہ صبح نئی دلی کے وزیر اعلیٰ محترمہ آتشی سونم وانگچک سے ملاقات کے لیے بوانا پولیس اسٹیشن پہنچیں، تاہم پولیس نے انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ وزیر اعلیٰ نے تھانے کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں ملاقات سے روکنے پر مودی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے سوال کیا کہ جمہوری طریقے سے اپنی بات پیش کرنے کے لیے نئی دلی آنے والے سونم وانگچک کو کیوں گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لداخ کو مکمل ریاست کا درجہ دینے کے سونم کے مطالبے کی حمایت کرتی ہیں اور نئی دلی کی طرح لداخ کو بھی مکمل ریاست کا درجہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی جمہوریت سے ڈرتی ہے۔ بی جے پی نے آمرانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے اور وہ منتخب حکومتوں کو کام کرنے سے روک رہی ہے۔ اسلام ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک، بھارتی رکن پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان اور 120 دیگر افراد کی نئی دلی میں گرفتاری کے خلاف مقبوضہ کشمیر کے خطے لداخ میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ سونم وانگچک، محمد حنیفہ جان اور 120 دیگر افراد کو لداخ کی چھٹے شیڈول میں شمولیت اور مقامی زمینوں اور خطے کی شناخت کے تحفظ کے لیے بھارتی دارالحکومت کی طرف مارچ کے دوران دلی کی سرحد پر پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ ان کو گرفتاری کے خلاف کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور ایپیکس باڈی کی اپیل پر مکمل ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال کی وجہ سے دونوں خطوں میں نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ سونم وانگچک نے اپنے مطالبات کے حق میں 1 ماہ قبل لیہ سے نئی دلی کی طرف مارچ شروع کیا تھا۔ پولیس نے ان کے ساتھیوں کے ہمراہ دلی کی سرحد پر انہیں گرفتار کیا۔ پولیس نے وانگچک اور لداخ سے رکن پارلیمنٹ محمد حنیفہ کے علاوہ دیگر سرکردہ شخصیات بشمول کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے شریک چیئرمین اصغر علی کربلائی اور لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کے چیف ایگزیکٹو کونسلر محمد جعفر اخوان سمیت 120 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور آل کرگل اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن دلی نے اپنے الگ الگ بیانات میں پولیس کی طرف سے مارچ کے شرکاء کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ بیانات میں کارکنوں کی گرفتاریوں کو جمہوری اصولوں اور آزادی اظہار رائے کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اور لداخ کے عوام کے لوگوں کے وقار کی توہین قرار دیا گیا ہے۔ بیانات میں بھارتی حکومت سے لداخ کے لوگوں کے تحفظات کو دور کرنے اور ان سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے پر زور دیا گیا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے تجاوزات کے نام پر اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کی املاک مسمار کرنے کی بی جے پی حکومت کی کارروائیوں کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس کے وی وشنا ناتھن پر مشتمل سپریم کورٹ کے بینچ نے املاک مسمار کرنے کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کیا۔ عدالت نے کہا ہے کہ بی جے پی کی بلڈوزر کارروائی پر عبوری پابندی برقرار رہے گی۔ سپریم کورٹ نے 17 ستمبر کو جاری کیے گئے حکم میں حکومت کو ملزموں کو سزا دینے کے لیے بلڈوزر جسٹس کی کارروائی سے روک دیا تھا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ سب کے لیے ہوگا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب یا برادری سے ہو۔ عدالت نے کہا ہے کہ غیر قانونی تعمیر ہندو یا مسلمان کوئی بھی کر سکتا ہے۔ عدالت نے سماعت کے دوران سوال کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو مجرم بھی قرار دے دیا جائے تو کیا اس کے گھر پر بلڈوزر چلانا درست ہے؟
سپریم کورٹ نے کہا کہ بھارت میں ہر سال 4 سے 5 لاکھ املاک کو بلڈوزر کے ذریعے منہدم کیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ عوامی تحفظ سب سے اہم ہے اور سڑکوں، آبی ذخائر یا ریلوے ٹریکس پر کسی بھی قسم کی تجاوزات کو ہٹایا جانا چاہیے۔ جسٹس گوائی نے واضح کیا ہے کہ کوئی بھی حکومت کسی بھی گھر پر صرف اس بلڈوزر کو نہیں چلا سکتی کہ اس کا مالک کوئی ملزم یا مجرم ہے۔ بھارتی ریاست بہار کے ضلع بھاگلپور میں ایک بم دھماکے میں 7 بچے زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکہ ضلع کے علاقے شاہ جنگی میں کھیل کے ایک گراؤنڈ میں ہوا۔ دھماکے میں گراؤنڈ میں کھیلنے والے 7 بچے زخمی ہو گئے، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی گئی۔ مقامی لوگوں کے مطابق دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ فرانسک ٹیم دھماکے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ درسنا بھارتی ریاست تری پورہ میں ایک لرزہ خیز واقعہ پیش آیا ہے جب 55 سالہ خاتون کو اس کے بیٹوں اور بہو نے درخت سے باندھ کر زندہ جلا دیا۔ متاثرہ خاتون کی شناخت میناتی ویتھان کے نام سے ہوئی ہے، جسے مغربی تری پورہ کے ضلع چمپک نگر میں اس کے بیٹوں اور بہوؤں نے ایک درخت سے باندھ کر زندہ جلایا۔ خاتون کے بیٹوں اور ان کی بیوی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہیں پوچھ گچھ کی غرض سے ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اسرائیلی فوجیوں کو جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے خلاف زمینی کارروائی میں زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے باعث صہیونی فوج واپس جانے پر لوٹ گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق بیروت میں مقیم سیکیورٹی اور سیاسی امور کے تجزیہ کار علی رزق نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ رات جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے جنگجوؤں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وہ شدید مزاحمت کے باعث پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ جنوبی لبنانی علاقے میں کامیابی سے داخل ہو گئے، شاید ایک نفسیاتی جنگ کا حصہ ہو۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہوگا کہ اسرائیل اس طرح کا حربہ اپنا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ زمینی حملہ کیسے آگے بڑھتا ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ اسرائیلیوں کو گزشتہ رات شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ادھر ایران نے اسرائیل پر سینکڑوں بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تل ابیب مقبوضہ بیت المقدس میں درجنوں دھماکے ہوئے۔ دارالحکومت سمیت اسرائیل بھر میں سائرن بجاتے جاتے رہے۔ تمام شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کا حکم دیا گیا۔ لاکھوں اسرائیلی بنکرز میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ایران، لبنان، عراق، اردن اور اسرائیل کی فضائی حدود کئی گھنٹوں کے لیے بند رہیں۔ اردن کی فضائی حدود میں بھی ایرانی میزائلوں کو فضا میں ہی مار گرانے جانے کی اطلاعات وصول ہوئیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے سیکیورٹی کابینہ کے ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیے ہیں۔ ادھر ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران نے صہیونی رجیم کی جارحیت کو طاقت سے جواب دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکی فوج کو اسرائیل کے دفاع کا حکم دے دیا ہے۔ امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کے لیے تیار ہے، ایران کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اسرائیل نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے بیشتر میزائل حملوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ کچھ ایرانی میزائل وسطی اسرائیل میں بھی گرے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہریوں کو بنکر سے واپس آنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ حملوں کے جواب میں ایران کو سبق سکھایا جائے گا، وہ مشرق وسطی میں طاقتور حملے جاری رکھیں گے۔ امریکہ نے بھی کہا ہے کہ وہ ایرانی حملوں کے خلاف اسرائیلی رد عمل میں تعاون کرے گا۔ ادھر عراق میں موجود مزاحمتی گروپ اسلامک ریزسٹنس کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے خلاف کارروائی میں تعاون کیا تو وہ عراق میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران نے بھی کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے اس پر حملہ کیا تو اسے تباہ کن جواب ملے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ اگلا حملہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ انہوں نے عبرانی زبان میں اسرائیل کو انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم فتح کے قریب ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیٹلائٹ سینٹر کے مطابق 3 اور 6 ستمبر کو حاصل کردہ اعلیٰ ریزولوشن تصاویر نے دکھایا ہے کہ غزہ پٹی میں کل 2/3 عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ یونین اوسٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ پٹی میں 66% عمارتوں کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ 1,83,768 ڈھانچوں پر مبنی ہے۔ اس سے پہلے جولائی کے اوائل میں حاصل کردہ تصاویر کی بنیاد پر کیے گئے جائزے میں یہ بتایا گیا تھا کہ فلسطینی علاقے میں تقریباً 63% ڈھانچوں کو نقصان پہنچا ہے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق 52,563 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، 18,913 شدید نقصان کا شکار ہوئیں، جبکہ 35,600 ممکنہ طور پر متاثر ہوئی ہیں اور 56,710 کو درمیان نقصان پہنچا۔ خاص طور پر غزہ شہر کو شدید نقصان پہنچا ہے، جہاں 63,611 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ ادھر اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے علاقے یافا میں فائرنگ سے 6 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے 7 افراد کی حالت نازک ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں دونوں حملہ آور مارے گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ منگل کی شام ریل اسٹیشن کے قریب پہنچا، جہاں حملہ آوروں نے وہاں موجود مسافروں کو نشانہ بنایا۔
ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ اسرائیل کو نہ روکا تو غزہ اور لبنان کے بعد اگلا نمبر ان کا ہوگا۔ انہوں نے لبنان میں اسرائیلی فوج کے زمینی آپریشن کی مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ اور عالمی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ مزید وقت ضائع کیے بغیر اسرائیل کو روکیں۔ غزہ میں دہشت گردی اور قتل عام کے بعد اسرائیلی لبنان پہنچ جائے گا۔ ترک پارلیمنٹ کے سالانہ افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ خواہ کچھ بھی ہو اسرائیل کو جلد یا بدیر روکنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ہٹلر کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا اور اسے روک دیا گیا، بالکل اسی طرح سے نیتن یاہو کو بھی روکنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ تمام ریاستوں، عالمی تنظیموں، بالخصوص اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ مزید وقت ضائع کیے بغیر لازمی طور پر اسرائیل کو ہر حال میں روکیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔